الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل زکوٰۃ۔ کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ ہر وہ مال جسے تجارت اور بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا رہنے کا گھر، استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ، گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ، سجاوٹ کے برتن، ہیرے جواہرات جسے بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو، صنعت کاروں کے اوزار اور مشین اور کارخانے، فیکٹریاں، کرائے پر چلنے والی بسیں، ٹرک، گاڑیاں اور کھیتی کرنے والوں کے لیے آلات وغیرہ، نیز ہر وہ سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو ان تمام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی چیز ذاتی استعمال میں لے آنا۔ اگر فلیٹ بیچنے کی نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، پھر ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں یا اولاد اس فلیٹ کو رہائش کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ شامی زکریہ۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدی ہوئی چیز میں تجارت کی نیت کرنا۔ کسی نے فلیٹ رہنے کی نیت سے خریدا، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اس فلیٹ کو فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا، تو محض نیت اور ارادے کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس فلیٹ کو فروخت نہ کر دے اور اس کے پیسے اس کے پاس نہ آ جائے، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فروخت کرنے کے بعد زکوٰۃ کے حساب کے دن جو رقم اس کے قبضے میں ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فقہی مقالات۔ نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو ایک سال اس نصاب پر پورا گزر جائے تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ در مختار زکریہ۔ اضافہ شدہ رقم نصاب میں شامل ہوگی۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، ہر سال اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دوران سال مال میں اضافہ ہو گیا تو اس اضافہ شدہ رقم کی زکوٰۃ بھی پہلے والے اموال زکوٰۃ پر سال مکمل ہونے کے وقت ادا کرنا ضروری ہے، چاہے اضافہ شدہ رقم پر سال نہ گزرا ہو۔ مراکز الفلاح۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلا فرض کرے کہ ایک رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب ایک رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ درمیانی سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس ایک رمضان کو دیکھ لے کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔ مثلا فرض کرے کہ ایک شخص کے پاس ایک رمضان کو 1,00,000 روپے تھے، اگلے سال ایک رمضان سے 2 دن پہلے 50,000 روپے اس کے پاس اور آ گئے اور اس کے نتیجے میں ایک رمضان کو اس کے پاس 1,50,000 روپے ہو گئے۔ اب اس 1,50,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں 50,000 روپے تو صرف 2 دن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہ ہونی چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے یہ رقم پچھلے سال ایک رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ مثلا اگر پچھلے سال 1,00,000 روپے تھے، اب 1,50,000 ہے تو 1,50,000 پر زکوٰۃ ادا کرو۔ درمیان سال میں جو رقم خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اس خرچ شدہ رقم پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ فقہی مقالات۔ واجب مقدار سے زائد ادا کرنے پر آئندہ سال زکوٰۃ میں شمار کرنا۔ ایک شخص نے اپنے اوپر واجب الادا زکوٰۃ کی رقم سے زائد رقم ادا کر دی تو وہ زائد رقم کو آئندہ سال زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم زکریہ۔